ظفر صاحب بہت ہی شائستہ اور مخلص انسان ہے. ہمارا ان کا پاکستان آرٹس کونسل میں بہت ساتھ رہا. ان کو بہت قریب سے دیکھا. بہت ہی مخلص انسان ہے. اپنے انتظامی معاملات میں نہایت ہی مدبرانہ انداز سے وہ کام کرتے تھے اور ایسا ماحول بنا دیا تھا آرٹس کونسل کا کہ ادبی گھرانے کی صورت اختیار کر لیا. خود ان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے اور ادب کی وہ ساری خوبیاں جو کہ ہونی چاہیے وہ ان میں موجود. اور ہمیں بڑا افسوس ہوگا کہ وہ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. ہم انہیں بہت دن تک مس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ہی خوشگوار ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسی عمدہ اور ایسی مثالی شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ پوری زندگی کا اس کا سفر، اس کا کام، اور یہ ہیں ہمارے جناب ندیم ظفر صدیقی. اب ندیم ظفر جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ آرٹس کونسل آف پاکستان کے ساتھ گزارا اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس کے تھے. وہ بڑا اہم عہدہ ہے. میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اتنی مشکل جگہ ہے آرٹس کونسل، اس لیے کہ اس کے موضوعات مختلف ہیں، اس کے سلسلے مختلف ہیں اور ہر شخص اپنے لیے جگہ چاہتا ہے، اپنے لیے پروگرامز چاہتا ہے، اپنے پورے شہر کو نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. اس سب سے گزارنا اور خوش دلی کے ساتھ اچھے اس کے ساتھ یہ کام کیا ندیم ظفر صدیقی نے اور مثالی طور پہ کیا. اپنی ایک مثال بنایا ہے کہ اب کوئی ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ ندیم ظفر صدیقی جیسا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو. سو میرا خیال ہے یہ آرٹس کونسل کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس کی ذات کے لیے. مگر ندیم ظفر کو ہم یاد کر رہے ہیں اور یہی اس کا ایک خلاصہ کہیں گے کہ ایک مثالی شخصیت کے طور پہ یہ سامنے آنا چاہیے. اور خاص طور سے جو ہمارے اب نوجوان ہیں جو نئے سلسلوں میں سامنے آتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے ہمارے پیشرو جو تھے انہوں نے کس طریقے سے مشکل مقامات پر، مشکل جگہوں پر رہ کے بہترین کارکردگی پیش کی ہے. تو ندیم ظفر تو بہت نمایاں اور بہت یاد رکھے جانے کے قابل شخص ہیں. یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ فرینڈس سول ڈیفنس سوسائٹی کے ہم آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان کے اعزاز میں یہ تقریب کی اور ہمیں بھی جمع کیا، بلایا تاکہ ان سے متعلق بات بھی ہو اور اس سلسلے کو ایک نمایاں سلسلہ، ایک مثالی سلسلہ بنا کے پیش کیا گیا. جی سر. ندیم ظفر صدیقی میرے دیرینہ دوستوں میں ہیں. ایک عرصے دراز سے مجھے معاملات ہیں. آرٹ کونسل میں ایک عرصے تک ملاقاتیں رہتی تھیں، بعد میں بھی رہی ہیں. ہم اور انور شعور صاحب اور ندیم ظفر ہم لوگ ایک ساتھ اسلام آباد بھی گئے، وہاں بھی ہماری صحبتیں رہیں. تو ندیم ظفر ایک نہایت ہی نفیس و خلیق آدمی ہے اور دوستوں کے دوست ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ افسوس بھی ہے کہ وہ آرٹ کونسل سے ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ خوشی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے دوستوں نے ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی جس میں آج ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو منعقد کرنے والوں کو بھی اور ندیم ظفر صدیقی کو بھی ہمیشہ شاکر و عطا اچھے دوستوں میں سے اور ان سے ہماری سب سے پہلی ملاقات ہمارے ایک مشترک دوست ہیں اسلام آباد کے مشہور شاعر محبوب ظفر، انہوں نے کروائی اور اس بات کو برسوں گزر چکے، لیکن پہلی ملاقات سے آج تک جو تعلقات استوار ہوئے تھے ان میں کبھی کسی قسم کی کوئی کجی نہیں آئی اور ندیم ظفر صاحب کی خوبیوں اور محبت کی وجہ سے ہمیشہ یہ تعلق بڑھتا ہی رہا. اب وہ بہت افسوس
کا موقع ہے کہ وہ آج ان کے الوداعی تقریب میں شریک ہیں اور وہ کراچی سے شاید باہر جا رہے ہیں. لیکن خیر یہ بات تو ذرا سی دکھ کی ہے، لیکن وہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ بھائی وہ جہاں جائیں خوش رہیں، اور وہ جتنی بھی دور رہیں گے ہم سے بہت قریب ہیں. میرا نام طارق معین ہے اور میں یہاں حاضر ہوں ندیم ظفر صاحب کی اعزاز میں جو تقریباً ایک کیا ہے اسٹیٹ اسکول میں. ندیم ظفر صاحب مدویس ہیں جن کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عام لفظ کہتے ہیں دوستوں کے دوست. یہ دوستوں کے دوست نہیں، یہ دشمنوں کے بھی دوست ہیں. ان کا جو اپنا چہرہ ہے اس کو دیکھیں تو وہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کجنس بنے ہوئے ان کے بال ہیں، چمکتی ہوئی آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں اور ان کی آنکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اور چمکتی ہوئی ان کے مکمل شکل، انتہائی لوگوں کی مدد کرنے والی بہت ہی ادبی شخصیت ہے. اور اسی لیے ان سے جو بھی ملتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور میں بھی ان کا چھوٹا سا میرا نام سرفراز حسین جاکی ہے. یہاں میں فیڈرل سول ڈیفینس ٹریننگ اسکول میں 35 سال سے جو ہے وہ میں نے یہاں گزارے اور اب میں یہاں سے ریٹائر ہوں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اسپیشلی جو ہے ندیم ظفر صدیقی صاحب کے بارے میں، اور وہ اس لیے ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے سوچا کہ فیڈرل سول ڈیفینس ٹریننگ اسکول جو ہے وہ کسی صورت میں ان کو آنر دے، اور ان کے آنر کے کوئی حقدار ہیں اور یہ بہتر طریقے سے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اب کی نشستوں کو بہتر سمجھتے ہیں، مشاعرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو ان کے رب و پیر میں یہ بات پسی ہوئی ہے. تو آج کا یہ پروگرام جو اسپیشل ندیم ظفر صاحب کے لیے ہے. اور آرٹس کونسل سے ریٹائر ہو گیا. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آرٹس کونسل نے اپنا بہت اچھا آدمی کھو دیا. ان کو آرٹس کونسل میں ان کو رہنا چاہیے تھا. وہاں آرٹس کونسل میں بہت بہتر کام ہو سکتا تھا، یہ کر رہے تھے، لیکن وہ وہاں نہ جانے کیا وجوہات تھی جن کو وہاں پہ گئے اس وقت جو ہے. لیکن میری دعا ہے ندیم صاحب کے لیے بھی اور آرٹس کونسل کے لیے بھی کہ ہمارے شہر کراچی کا ایک بہت ہی باوقار ادارہ ہے جو علم اور ادب، آرٹ، لٹریچر، کتابوں کی رونمائی کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور ایسا چلتا رہے اچھا ہے، لوگوں کے آنے جانے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہمیشہ جو خوش رکھے اور آئندہ جو بھی ان کے پرانے ان کو کامیابی ہوتا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محبوب علی شیخ اور فیڈرل سول ڈیفینس ٹریننگ اسکول میں کمانڈر ہوں اس وقت. آج جو پروگرام ہے وہ فرینڈس آف سول ڈیفینس کی طرف سے ہے کہ دو ہمارے دوست ریٹائر ہو رہے ہیں، ایک ندیم ظفر صاحب، دوسرا سعید اختر جدون صاحب. دونوں کی ایک الگ شخصیت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قوم سو رہی ہو تو ان کو اٹھانے کے لیے جدون صاحب کو لے کر جائیں تو وہ سب کو ہوش کر دے گا اور ایک دم جذبات ہو جائیں گے. دوسرا ندیم ظفر صاحب پولائٹ، خاموش طبیعت، ایک الگ مزاج کا. اور سول ڈیفینس کا ہے ہی یہ موٹو یہ ہے کہ جس نے بچایا ایک انسان کو اس نے بچایا تمام نسل انسان کو. تو یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، سول ڈیفینس میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں جاتے ہیں. اور یہ ایک فیملی ہے. اور یہ جس میں جتنے بھی آتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں آتے ہیں، کیونکہ جان بچانے کے لیے کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ سلیکٹ ہو کر آتا ہے. ایسے تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ دیکھو 22 کروڑ ہے، مگر اس میں جان بچانے والے کتنے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ ایک سلیکٹ ہو کر آئے ہیں اور ایک اچھا دوست، اچھا ساتھی. مگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ آزاد ہوئے ہیں اس ٹائمنگ سے جو صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوئی تھی. اب یہ بالکل آزاد ہو کر اور ہمارے ساتھ کام کرے گا اس سیفٹی کلچر کے بارے میں. تھینک یو. پروگرام ہو رہا ہے ندیم صاحب کے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پروگرام میں آپ کو بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، تو کیا بتائیں، بولیں بتائیں. یقیناً یہ خوشی اور ایک افسوس کا ملا جلا سا امتزاج ہے آج، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوشی زیادہ ہے. جمعۃ المبارک کا یہ دن آج ہمارے اس شہر کے اہل دانش، جو شہر کے
अदबी हलकों के नाम जैसे सैर अंसारी था, कासिम पीरज़ादा था, माउंटेन्स हैं, अपने वक्त के पहाड़ हैं यहाँ के। अगर वो हमें आज सेलिब्रेट करने आए हैं और हमारे 40 साल खिदमात को आज उन्होंने एतराफ़ किया है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। ज़िंदगी और मौत का खेल हमारा था ये, 40 साल तक फायर फाइटिंग। इन 40 सालों में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर ने कितने दुख सहे, कितने हादसे हुए, बड़ी बड़ी ग्रेट फायर्स हुई। बल्दिया का वाक़या अक़वाम आलम ने सुना, इसी तरीके से अपने आशूरा का एक्सप्लोजन जिसमें 60 बिलियन का लॉस हुआ, 100-150 लोग गिडानी पे डाइल्यूट हो गए ऑयल में। एंड आपके तस्वुर और गुमान से ज़्यादा है, आपने मीडिया में इनको देखा है, हम उन हादसों का पार्ट रहे, हम उनका हिस्सा रहे। तो यकीनन एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़मीर बड़ा मुतमईन है कि हमने अपने तौर पर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की। और अब ये है कि जॉब ख़त्म हुई है, काम तो अब शुरू हुआ है। अब ये है कि बहुत कुछ हैं दिल में बातें, हमारी नई नस्ल जो हमारी आइंदा उम्मीद नहीं है, हमारा यकीन है। हमारी अब कोशिश यही है कि आपने सारे इनको मुंतकिल किया जाए, इस शहर ने जितना दर्द सह लिया उस दर्द से उनको आशना किया जाए और उनको कोशिश की जाए कि वो सारे पेन किलर बने तो लोगों की दर्द को कम कर सकें। अच्छा ज़रूर साहब, ये बड़ा मुश्किल दौर था, कोई ऐसा लम्हा जो ज़िंदगी में अभी तक आपको याद है, बड़ा खुश हुए एकदम, मतलब कि जी किसी हादसे में किसी को मतलब बचा लिया या कोई इस तरह का? बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मैं एक याद आपसे शेयर करूँगा कि किमाड़ी के भुट्टा विलेज के साथ ही ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया है, वहाँ पे एक रेलवे वैगन जो है ऑयल का भरा हुआ वो उलट गया बर्फी की तरफ, और उसमें एक खौफनाक आग भड़क उठी, 3-4 गलियों में हर तरफ आग हो गई। तो करीबी मेरी क्लिफ्टन में रिहाइश थी, तो मैं पैदल भागता हुआ आया वहाँ पे, और वहाँ पे जब देखा मेरे करने का कोई काम नहीं है तो अपने ऑफिस को इतला कर दी, उनको कहा गाड़ियाँ भिजवाओ जल्दी, यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुँची। तो जब तक गाड़ियाँ आए तो क्या करूँ, वहाँ पे होता ये है कि जब माहौल में धुआं ज़्यादा हो जाए तो बच्चों की तरह हाथों पैरों के बल आप चलें तो आप माहौल भी देख सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। तो एक गली के अंदर में चला गया कि शायद कुछ ज़िंदगी बचा सकूँ, तो मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उस आवाज़ का पीछा किया तो एक दरवाजे के सामने बोरी लटकी हुई है, और उस बोरी को हटा के जब मैं घर के अंदर गया तो आवाज़ वाज़ेह हो गई, और एक चारपाई के साथ एक कपड़ा बंधा हुआ है और उस कपड़े में एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को उठाया और उसी तरह झुके झुके मैं बाहर निकला, और मैं चौराहे में आया बाहर तो लोग खड़े हैं चारों तरफ और आराम है। तो एक नौजवान लड़की 20-25 साल की, वो जो है उसको अपनी परवाह नहीं है, कपड़े फट रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरा बच्चा करके अंदर की तरफ आना चाह रही है, लोग रोक रहे हैं। तो मैंने जब आवाज़ लगाई ये बच्चा किसका है, तो ये जंगल की आग की तरह ये खबर गई, और लड़की के कानों में पड़ी तो लड़की जैसे भाग के आई है, पूरा उसने अपने बच्चे को जैसे अपने सीने से लगाया है, जैसे उससे प्यार किया है। उसमें सिर्फ उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा है, मुझसे आई कॉन्टैक्ट किया उसने। आप यकीन कीजिए कि खुशी क्या होती है, सुरूर क्या होता है, लज्जत क्या होती है, वो उससे महसूस हुई। तो उसने मुझे एक इंसान नहीं समझा, बल्कि इंसानी सूरत में एक फरिश्ता समझ के मुझे देखा होता है जैसे। तो एक लज्जत से आशना करती है चीज़। दूसरों की ज़िंदगी बचा लेना, पूरी इंसानियत को बचा लेने वाला ये काम है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वो सरशारी में फील करता हूँ, अगर मुझे आइंदा भी कोई जन्म मिले तो वो इतनी शदीद लज्जत है मेरे अंदर कि मैं हर जन्म में फायर फाइटर बनने पे ही फोन करूँगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। आज माशाल्लाह आपके आगाज़ में प्रोग्राम हुआ और आपको खुश रखे, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार ये बहुत एक अजीब जज्बाती किस्म का जो है वो लम्हा थे मेरे लिए, और ये मोहब्बतें जो हैं ये मेरे दोस्तों की, सिविल डिफेंस, फ्रेंड ऑफ सिविल डिफेंस का जो हमारा सर्कल है, मैं जो है वो 1997 में इस सर्कल से जुड़ा, और 97 में मैं पूरे पाकिस्तान में जो है सिविल डिफेंस की टीम के साथ जो है वो मैंने जयपुर से लेके और नॉर्दर्न एरियाज़ तक जो है वो हमने स्कूल कॉलेजेस में जो है वो लेक्चर दिए, गांव में भी गए हम, हैदराबाद के और कालाम के और नारायण के और पेशावर में। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही जो है वो एक खुशी का लम्हा है कि आज जब मेरी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी का जो है वो एक दौर ख़त्म हुआ, तो इन दोस्तों ने जो है वो उन खिदमात को सराहने के लिए जो भी मैंने की, क्योंकि मैंने अपने मेरी नज़र में मैंने कुछ नहीं किया, तो ये इन्होंने एक तकरीब रखी और उसमें जो है वो इस तरह से जो है ये एक मशायरे का जो है वो उन्होंने जो है वो एहतमाम किया। और जिस तरीके से शुरा कराम हमारे मुल्क के उर्दू अदब के नामवर शुरा कराम
اس میں تشریف لائے. بہت ہی چیدہ لوگ تھے, 7-6 شعراء تھے, لیکن وہ سب وہ تھے کہ جو کہ دنیا اردو کے جو ہے وہ کہیں پہ بھی کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں ان کو بلانے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے. تو یہ سب ان لوگوں کی میرے سے محبت, شفقت, ایک پیار, ایک تعلق تھا جو انہوں نے جو ہے اس کا مان رکھا, اور وہ اس محبت میں یہاں پہ تشریف لائے اور اس تقریب کو انہوں نے 4 چاند لگائے. فرداً جو لوگ اس میں شعراء کرام میں تھے, پروفیسر صاحب انصاری صاحب, جناب ڈاکٹر میرزادہ قاسم صاحب, محترم انور شعور صاحب, خواجہ رضی حیدر صاحب, اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال میرزادہ صاحب اور امبرین حسین امبر صاحبہ, ان کا میں ان کی تمام رہنمائیوں کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ وہ اس تقریب میں جو ہے وہ اپنی حاضری دی. میں ان تمام مہمانوں کا جو کہ اس تقریب میں جن کو موجود کیا, اور دوستوں کا جن سے ایک تعلق تھا, یہ سب زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا میرے آرٹس کونسل کے حلقے کا تعلق نہیں تھا, اس سے ہٹ کے بھی بے شمار لوگ تھے. تو ایک بہت ہی مختصر سی جو ہے یہ تقریب تھی جس میں شاید 40-45 لوگ تھے. تو یہ سب وہ لوگ تھے جو محبت کرتے ہیں مجھ سے اور جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں. گزشتہ تقریباً 2-2.5 دہائیوں سے جو ہے ان کے ساتھ میرا سب کے ساتھ تعلق ہے. تو میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کراچی شہر میں 2005 میں جو ہے وہ وارد ہوا اسلام آباد سے, اور اس مختصر سے عرصے میں ان سب لوگوں کی محبتیں ملی, اور یہ سب لوگ جو ہے انہوں نے مجھے عزت بخشی اور میرا مقام بلند کیا. تو میں بہت خوش ہوں اور خدا تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ عزت بخشی, اور اسی کا جو ہے یہ سب کرم ہے, اسی کی دین ہے, ورنہ میری ذات جو ہے وہ کچھ اس میں نہیں ہے, اور میں ایک بہت چھوٹا سا جو ہے وہ آدمی ہوں. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, میری ضرورت کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ سب کو سلامت رکھے, اور بہت بہت شکریہ. نہ صرف ادب سے متعلق بلکہ فنون لطیفہ کی بہت ساری اصناف پہ ان کی گہری نظر بھی ہے, اور انہیں بہت سے ادبی امور پر درد بھی حاصل ہے. بہت مایہ ناز انسان ہے. یوں سمجھ لیں کہ آدمیوں کے جنگل میں ایک انسان ہے, اور میرا ان سے تعلق آرٹس کونسل کے حوالے سے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم ہفتہ وار ہلکا اربابی ذوق کی نشست جب بھی رکھتے رہے تو ندیم ظفر صاحب نے بہت معاونت کی, بہت تعاون کیا, اور جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہوئی ادبی نشست کے حوالے سے, تنقیدی نشست کے حوالے سے, تو یہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے آگے ہمیں راستہ بھی بتایا, بلکہ ہمیں جگہ مہیا کی, تمام سہولیات دی, اور بسا اوقات وہ شاہ صاحب سے اجازت لیے بغیر بھی ہمارے لیے سہولیات پیدا کرتے رہے. تو ایک شاندار انسان ہے, اور میں انہیں ایک کلاکار کی حیثیت سے دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ بہت ساری ادبی اصناف اور فنون کی اصناف پہ انہیں عبور و دسترس بھی حاصل ہے. اور یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے اندر اچھا اخلاق بھی ہو تو وہ انسان مجسم ہو جاتا ہے. مجسم اخلاق ہیں, بہت اچھے نیک انسان ہیں. اللہ نے صحت, تندرستی اور لمبی زندگی دی. بہت شکریہ. جی, دیکھیے کہ سب سے زیادہ داد جو ہے وہ فرینڈس آف سول ڈیفینس کراچی کے احباب کے لیے, کہ جنہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھی بھی ہیں اور جن نے زندگی کو باصلاحیتی سے گزارا اور بڑے اعتماد اور اعتبار سے گزارا, اور اپنے فرائض منصب کو بڑی عزت کے ساتھ اس سے فارغ ہوئے, تو ان کو واقعتاً ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی پذیرائی کی جائے, ان کو صاحب اعزاز بنایا جائے, انہیں سراہا جائے. یہ ایک اچھی روایت ہے. جہاں تک ندیم ظفر صدیقی صاحب کی بات ہے, میں آپ سے کیا عرض کروں کہ اس زمانے میں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں, مگر ایسے بھی ہیں. اور جناب سید اختر جیلانی صاحب بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے سب محبت کرتے ہیں. تو میں اس تقریب کے حوالے سے, آج کے اس موقع کے حوالے سے
आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब नदीम ज़फ़र सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी तवील उम्री की, इज़्ज़त की, आफियत की दुआ भी करता हूँ और यही दुआ जनाब सैयद अकबर साहब के लिए करता हूँ और आपका भी ममनून के आप मैं खुश कई साल से जानता हूँ और जब से आर्ट कौंसिल में आ रहा हूँ अभी मुसलसल डायरेक्टर तो उसके बाद से रास्ता दिया उनसे और ये बड़ी कमेटी की चेयरपर्सन है तो तकरीबात के सिलसिले में मिलना होता है। तो वैसे तो मैं तारीफ़ करके मैं ज़रा तामुल करता था पहले क्योंकि वोदे पर थे, लेकिन अभी चूँकि वोदे पर नहीं तो मैं ज़रा तामुल उनकी तारीफ़ कर सकता मोहब्बत खलीत मिलनसार और इंसान दो साथ हर एक के साथ मतलब एक तो कहते हैं डाउन टू दी अर्थ वो मिजाज है जी बेटा जी जी नदीम ज़फ़र साहब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से आर्ट्स काउंसिल कराची के मेंबर हैं तब से, और जाहिर है कि हमारे वालिद साहब पहले अदबी कमेटी के चेयरमैन रहे, नायब सदर रहे, तो उस सिलसिले में भी नदीम ज़फ़र साहब से अक्सर मुलाकात होती है। लेकिन अब जब से हम आर्ट्स काउंसिल कराची के गवर्निंग बॉडी में शामिल हुए और उसकी अदबी कमेटी के चेयरपर्सन हैं तो नदीम ज़फ़र साहब को ज़्यादा बेहतर तौर से जानने का मौका मिला है और हमें खुशी है कि हम नदीम ज़फ़र साहब जैसे उम्दा नफीस शख्सियत के साथ काम करने से नदीम ज़फ़र साहब बहुत साथी हैं, बहुत शाइस्ता इंसान हैं और वो सबके साथ बहुत तंजीम से पेश आते हैं, खिदमत के लिए हर एक मूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कोई इत्तेफाक कभी शामिल नहीं होता है। ऐसी शख्सियात हमारे माशरे में अभी कम रह गई हैं, इसलिए नदीम ज़फ़र साहब जैसी शख्सियत की कदर की जानी चाहिए। उन्होंने हमेशा अपना काम भी बहुत ईमानदारी से किया है, बहुत खुशखूबी से किया है, उसके साथ साथ हम सब के लिए भी उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें, जिस तरह वो यहाँ कामयाब कामरान रहे हैं, दुनिया में जहाँ भी रहे हमेशा कामयाब और कामरान रहे। उनकी अच्छी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, उनकी भी बहुत दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे।